یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے بلکہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، جھوٹا کلام۔ ہماری ہر کوشش ناکام ہو گئی، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اب محمد پر وار نہیں کریں گے۔ تمہارا کہنا ہے کالا جادو؟ بہترین خیال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی چیز آئی جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا۔ ایک رات مدینہ کی ہوا تھوڑی بھاری سی تھی، ہر چہرے پر تھکن تھی، لیکن کچھ اور بھی تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور محسوس کر رہے تھے، لیکن یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، یہ خاموشی عام نہیں ہے۔ میں بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے رات کو آپ کو خواب آیا تھا؟ کون سا؟ رات آپ سو رہے تھے، پھر خواب میں دو فرشتے انسان کی شکل میں آئے اور کہنے لگے، آپ کو کیا ہوا؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں کے نیچے دبا دی گئی ہے۔ پھر پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی کالا جادو کر دیا ہے، لیکن اللہ اپنے رسول کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک ساتھ دو صورتیں نازل کی، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ اب اس رات مدینہ کے ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، لبیب ابن عصام، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دشمنی تھی۔ لبیب نے جادو کا سہارا لیا، ایک ایسی چیز جو کفر تھی، حرام تھی، لیکن جو حسد ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب دیکھتا ہوں کون اس کو جادو سے بچاتا ہے۔ اس نے 11 نوٹس بنائے اور ہر نوٹ کے ساتھ ایک عجیب سی بری ہوا پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال کے ساتھ لے جا کر ایک پرانے کنویں میں چھپا دیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور پانی کے نیچے بند تھے۔ 11 نوٹ تھے، ہر نوٹ ایک اثر ڈال رہا تھا، جیسے تھکن، بے چینی اور کمزوری، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ اس کنویں کو دیکھو اور وہاں جاؤ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کا رنگ بدل گیا تھا، زرد مائل پانی تھا جو دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ جب غور سے دیکھا گیا تو کنویں کے نیچے ایک کنگھی اور کچھ بال بندھے ہوئے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ تب اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 صورتیں نازل کی، سورہ فلق اور سورہ ناس، 2 الہی حفاظتی چھڑیاں جو ہر برائی، حسد اور اندھیرے سے حفاظت کرتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت پڑھی، ہر آیت کے ساتھ ساتھ ایک راز کھولتا گیا، جیسے ہر لفظ میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی تھی۔ اور جب آخری آیات پڑھی گئی تو آخری راز بھی کھل گیا، اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے اور جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ یہی وہ رات تھی جب اللہ نے اپنے نبی کو نہ صرف صحت دی بلکہ پوری امت کو ایک ایسا روحانی حفاظتی ڈھال دے دی جو قیامت تک ہر مومن کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ سورۃ فلق ایک دعا ہے، ایک حفاظت ہے، وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد ہر بیرونی خطرے سے پناہ مانگیں، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو جو تنہائی اور خوف پیدا کرتا ہو، یا کسی انسان کا برا ارادہ ہو، یا پھر وہ حسد اور نظر جو دل میں جلن اور بے چینی لے آتی ہے۔ اس سورت کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ دل سے اپنے رب سے پناہ مانگتا ہے تو ہر برا اثر چاہے نظر آئے یا نہ آئے اس پر اثر نہیں کر پاتا۔
ہاں، سورہ ناس ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچاتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، بلکہ یہ ہمارے ذہن اور دل پر اندر سے اثر ڈالتی ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو سامنے سے حملہ کرے، بلکہ وہ وسوسہ ہے، یعنی وہ سرکشی کی آواز جو خاموشی سے ہمارے دل کے اندر اترتی ہے۔ کبھی کبھی وہ آواز ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، کبھی غصہ اور نفرت بھر دیتی ہے، کبھی شک اور اندھیروں میں ڈال دیتی ہے تاکہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی کہ جب بھی دل میں بے چینی ہو، شک ہو یا برائی کا خیال آئے تو کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں، میں اس اللہ سے ہوں جو انسانوں کا رب ہے، ان کا مالک ہے۔ یہ صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں ہر دن صبح شام پڑھنے کی تعلیم دی اور فرمایا کہ ان دونوں سے بہتر پناہ مانگنے والی صورت کوئی نہیں۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ اللہ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو ایک ساتھ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ یہ دونوں صورتیں مل کر انسان کی مکمل حفاظت کرتی ہیں، ایک باہر سے اور ایک اندر سے۔ اگر تم نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو سپورٹ کر سکتے ہو تاکہ میں ایسی اور ویڈیوز بنا سکوں۔